بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ. میں وحید عزیز آپ سے مخاطب ہوں. سب سے پہلے حکومت نے ایک فلاپ قسم کا لالی پاپ دیا عوام کو، اور آئی ایم ایف کی حکومت پر مسلسل بے اعتباری. وہ پروگرام اس طرح تکمیل کو نہیں پہنچ رہا جس طرح حکومت چاہ رہی تھی. اسی طرح دوست ممالک نے حکومت سے منہ پھیر لیا. سوائے چین کے کسی نے بھی حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کیا. اور اس کے علاوہ بلاول بھٹو جو وزیر خارجہ بننے کے بعد کبھی کبھی پاکستان آئے، ان کے دورے بے سود رہے. ان پر جو خراجات اٹھے ہیں بے سود دوروں پر، اس کا حساب کون دے گا؟ یہ کچھ سوالات ہیں، کچھ باتیں ہیں جو آج ہم آپ سے شیئر کریں گے. سب سے پہلے حکومت نے کہا کہ ہم غریب لوگوں کے لیے، بالخصوص موٹر سائیکل والوں کے لیے اور 800 cc گاڑیاں جو یوز کرتے ہیں ان کے لیے ہم 100 روپے تک پیٹرول جو کم کریں. مصدق ملک صاحب نے بڑے اچھے انداز سے کہا 50 روپے نہیں بلکہ 100 روپے کا فیصلہ کیا گیا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح کسی زمانے میں مریم اورنگزیب نے کہا تھا 2000 روپے دیے جائیں گے. مصدق ملک صاحب نے بھی ایسی ہی ایکٹنگ کی اور بڑی کمال کی خبر سنائی. ہم نے اس وقت بھی کہا کہ ایسا کوئی میکانزم موجود نہیں ہے، ایسا سسٹم موجود نہیں ہے، یہ بے وقوف بنایا جا رہا ہے. اور پھر یہ بات جلد ہی ظاہر ہو گئی. حکومت کو اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا، اور ہمیشہ جب سے حکومت 11-12 مہینے سے آئی ہے یہ کوئی نہ کوئی بے وقوفی ہر کرتی ہے، اور اگلے دن اس کو اپنی بے وقوفی کا احساس ہوتا ہے لیکن ماننے کو تیار نہیں ہوتے. بے وقوف آدمی کی سب سے بڑی نشانی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بے وقوفی کو تسلیم نہیں کرتا. حکومت کے پاس بھی یہی مسئلہ ہے کہ کسی مسئلے کا حل موجود نہیں ہے. اگر حکومت سے بات کی جائے کہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے تو وہ کہیں گے ہمارے لیے عمران خان کی پاپولیرٹی ہے. اس کے علاوہ کوئی مسئلہ انہیں نہیں ہے. عوام بھوکی مرتی ہے، ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے. عوام کے پاس روٹی ان کا مسئلہ نہیں ہے. عوام کے پاس وسائل ان کا مسئلہ نہیں ہے. عوام رمضان میں روزے کس طرح کی نعمتوں کو استعمال کر کے رکھے گی یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. عوام کی زندگی کیسے آسان کی جائے یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. یہ حکومت کے مسائل نہیں ہیں. حکومت کے مسائل ہیں مفادات، ذاتی مفادات. ان کا تحفظ سب سے بڑا ان کے مفادات کو ضرب ہے وہ عمران خان کی پاپولیرٹی ہے. تو عمران خان کی پاپولیرٹی کیسے ہم نے لیٹ ڈاؤن کرنا ہے، عمران خان کو کس طرح گرفتار کرنا ہے، عمران خان پر کون سا الزام لگانا ہے، عمران خان کے خلاف کتنی پریس کانفرنسز کرنی ہے، عمران خان کے خلاف کیا کیا کہنا ہے. ہم نے اسمبلی کے فلور پر صرف عمران خان ڈسکس ہوئے. اس سے زیادہ پاپولیرٹی کسی لیڈر کی کیا ہوگی کہ 13 سیاسی جماعتیں ایک جماعت کے خلاف محاذ بنا کر باقاعدہ طور پر خود احتجاج کر رہی اور بے بسی بھی نظر آ رہی تھی. وہ بے بسی کیوں تھی میں آپ کو بتاتا ہوں. بے بسی کیوں تھی اس کی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف اعتبار نہیں کر رہا. معیشت ڈوب گئی. اسحاق ڈار صاحب نے آ کر جو ہے ڈالر کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اسی لیے ڈالر بھی کرے تو فرق نہیں پڑتا. اسحاق صاحب نے جو کام کیا وہ تو باکمال کام کر دیا. اور جو کہتے تھے کہ دودھ کی نہریں اسحاق ڈار صاحب اپنے ساتھ لندن سے لے کر آ رہے ہیں، وہ دودھ کی نہریں وہیں رہ گئیں، اور صرف ایک یعنی ایسی نہر یہاں آ گئی جس کو اسحاق ڈار کہتے ہیں، جس میں آپ کہہ رہے ہیں نہ جس کا یعنی کوئی بہاؤ ہے نہ کوئی ترتیب ہے. اس نہر نے آ کے پاکستان کی معیشت کو بے ترتیب کر کے رکھ دیا. تو آئی ایم ایف اعتبار اس لیے نہیں کر رہا کہ اسحاق ڈار صاحب دنیا کا واحد وزیر خزانہ ہے جس کے ملک نے ان کی جگہ پر باقاعدہ جرمانہ پے کیا تھا ان کے جھوٹ بولنے پر آئی ایم ایف کو پہلے بھی. تو کتنے با اعتبار یہ آئی ایم ایف کی نظر میں سب کو پتہ ہے. اور آئی ایم ایف کے بارے میں جتنی بڑھ کے عمارتیں ہوئے لندن سے چلے تھے وہ کسی کو بھولی نہیں ہے. اور پھر یہاں آ کر جس طرح آئی ایم ایف کے پیروں میں یہ بیٹھے، کوئی وزیر خزانہ آج تک اس طرح نہیں بیٹھا. اور اس کے باوجود بھی آئی ایم ایف اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے عوام کی چیخیں نکلوا دی، ایسی مہنگائی کی، لیکن آئی ایم ایف پھر بھی کہتا ہے ڈو مور. اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ آئی ایم ایف کو ان کی کرپشن کا پتہ ہے. انٹرنیشنل لیول پہ ان کی کرپشن کے قصے موجود ہیں. جب یہ اتنے مہنگے فلیٹس میں رہیں گے اور یہ غریب ملک جو ہے اس کے حکمران اتنے مہنگے فلیٹس میں رہیں گے تو باہر کے لوگ بے وقوف نہیں ہیں. یہ جب یہاں سے بھیک مانگنے جاتے ہیں تو 7 اسٹار ہوٹل میں قیام کرتے ہیں تو لوگ انہیں پیسے کیوں دیں گے؟ ان پر اعتبار کیوں کریں گے؟ ان کی باتوں پر اعتبار کیوں کریں گے؟ ان کا رہن سہن، ان کا پہناوا سب لوگوں کے سامنے موجود ہے. اور اسی طرح دوست ممالک ہیں سوائے چین کے. چین نے صرف جو ہے پاکستان کی مدد کی، کچھ باقی سب نے جو ہے انویسٹ کرنے سے انکار کیا، یا کم از کم کوئی نہ کوئی بہانہ بنایا، اور یوں کہہ لیجیے عام لفظوں میں ان سے منہ ہی پھیر لیا. اس منہ پھیرنے کے پیچھے بھی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو دیکھیے جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں یہاں پر، ایک ریزن وہ ہے. سیکنڈ بات یہ ہے کہ جب
پولیٹیکلی اب سٹرونگ نہیں ہوں گے، وہاں سٹیبلٹی نہیں ہوگی، تو یقیناً سٹیبلٹی جو ہے اس میں بھی نہیں ہوگی، معیشت میں، اکانومی بھی نہیں ہوگی۔ تو جب یہ ساری چیزیں انٹرنیشنل لیول پہ دیکھی جا رہی ہیں، پھر آپ ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ جو برتاؤ کر رہے ہیں وہ سارے کی ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ ہربھجن سنگھ نے بیان دیا کہ ہم بھارت کی ٹیم کو کس طرح پاکستان بھیج دیں، جبکہ یہاں تو ایکس پرائم منسٹر کے ساتھ ہی برتاؤ ہو رہا ہے، وہ محفوظ نہیں تو باقی کون محفوظ ہو سکتا ہے؟ اب یہ ساری باتیں دشمن لوگ ان چیزوں سے فائدہ کیوں اٹھائیں گے؟ اس لیے کہ ہم تماشا بنا رہے ہیں ان باتوں کو۔ وہ غلط بات کر رہے ہوں گے، لیکن اس غلط بات کرنے کا موقع کس نے دیا انہیں؟ ہماری غلط پالیسیوں نے دیا ہے، ہماری اس کہہ لیں کوششوں نے دیا ہے جو ہمارے مفادات کے دفاع کے لیے تھی۔ حکومت کی ذاتی مفادات پر جو محنت ہو رہی ہے، یہ اس لیے بیانیہ باہر بن رہا ہے اور لوگ ہمارے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اور جو بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ بننے کے بعد شوق ہی میں چکر لگاتے رہے اور پاکستان میں رکے ہی نہیں وہ۔ سوال یہ ہے کہ ان کا احتساب کون کرے گا؟ جو بلاول بھٹو زرداری نے اتنے دورے کیے ہیں عوامی ٹیکس کے پیسوں پر، جس پیسے کا حساب کون دے گا؟ 7 اسٹار ہوٹل میں قیام کرتے تھے، اس قیام کا حساب کون دے گا؟ اور پھر کیا فائدہ ان دونوں کا؟ کوئی ایک ملک آپ کے ساتھ کھڑا ہو اس مشکل وقت میں، بتائیے کوئی آپ کے ساتھ کھڑا؟ کوئی دوست بننے کو تیار نہیں، جو دوست تھے وہ بھی ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے۔ سوچیے ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کی پالیسی کیا ہے، وہ لوگ جانتے ہیں آپ پاس کوئی اکنامک پلان موجود نہیں ہے، وہ لوگ جانتے ہیں کہ آپ الیکٹڈ نہیں ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں کہ آپ رجیم چینج کے ذریعے آئے ہوئے ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں کہ سیاسی طور پر عوام آپ کو سپورٹ نہیں کرتے، وہ لوگ جانتے ہیں کہ اگر آج الیکشنز ہو جائیں تو آپ اسمبلیوں میں نظر نہیں آئیں گے، وہ لوگ جانتے ہیں کہ عوامی مفاد میں آپ کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، وہ لوگ جانتے ہیں کہ آپ نے اپنے کئی 100 ارب کے کیسز جو ہے معاف کروا لیے، وہ لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے چھوٹے ورکر اور بڑے ورکروں نے سب نے جو ہے اپنے کیسز معاف کروائے، وہ لوگ جانتے ہیں کہ پیراگون سوسائٹی کا کیس بھی بند ہوا اور باقاعدہ طور پر جو بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ کیس بھی کھٹائی میں اس لیے پڑ گیا کہ جو وعدہ معاہدات تھے اس وقت کیسے مین بٹ سب وہ منحرف ہو گئے، اور یہ ساری چیزیں انٹرنیشنل میڈیا بھی جانتا ہے۔ تو جب یہ ساری باتیں ان کے سامنے میں آپ پر اعتبار کیوں کریں؟ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان پر حکومت ان لوگوں کی ہے جن پر بین الاقوامی سطح پر بھی کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے، اور ایسی صورتحال میں وزیر خارجہ نے بے تحاشا دورے کیے باہر کے اور عوام کا بے تحاشا پیسہ اڑایا، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ 0۔ اب وزیر خارجہ سے کوئی پوچھے اپنی زمین بیچ کر یہ نقصان پورا کریں گے؟ جاگیردار ہیں آپ سندھ کے، بہت زمین آپ کے پاس، کیا عوام کے لیے کوئی سبسڈی کسی چیز میں دے سکیں گے اپنے پیسے خرچ کر کے؟ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کے پیش نظر عوام کے مسائل نہیں ہیں، اپنی ذات کے مفاد کا تحفظ ہے۔ اور بدقسمتی ہے اس وقت اس ملک کی کہ ایسی حکومت مسلط ہے جس کی نہ ملک کے اندر پاپولیرٹی ہے اور نہ باہر ان پر کوئی اعتبار کرنے کو تیار ہے۔ اب اس کا حل ایک تھا کہ الیکشن کروا دی جاتے، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ سامنے آ جاتی، اس گورنمنٹ کے فیصلے کو یقیناً دنیا تسلیم کرتی اور ہمارے لیے آسانیاں ہو جاتی، ہماری معاشی صورتحال بھی سنبھل جاتی۔ اس لیے کہ سیاسی استحکام ہی معاشی استحکام کا باعث بن سکتا ہے، اور سیاسی عدم استحکام ہمیشہ معاشی عدم استحکام کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اب یہ بات جو ہے عام انسان کو سمجھ آ رہی ہے، لیکن یہ حکمرانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی، یا یہ سمجھنا نہیں چاہتے، یہ اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے چاہے عوام دھول بن جائے، ان کو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ عوام گرد و غبار کی صورت میں ہو جائے، ان کا گھر چمکنا چاہیے، ان کے پاس سب کچھ میسر ہونا چاہیے، اور ہماری اطلاعات بھی یہ ہیں کہ یہ چاہتے بھی یہ ہیں کہ الیکشن ایک ہی وقت میں ہوں اور ان کے اقتدار کو طول ملے، اور پھر یہ عوام میں عمران خان کو کسی طرح راستے سے ہٹا چکے ہوں، اور پھر یہ وہی جماعتیں رہ جائے 13 اور آپس میں یہ بندر بانٹ کر لیں، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے، جمہوریت کے نام پر جمہور کو یوں ہی نوچا جائے جس طرح یہ اس وقت نوچنے میں مصروف ہیں، تو یہ کاروبار سیاست جو ہے وہ چمکتا دمکتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل سبسکرائب کیجئے گا، انشاءاللہ ایسی کسی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔